بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں صنعت کاروں کے بعد تاجروں نے بھی کاروبار بند کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ صدر آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر کہتے ہیں صنعتیں بند ہو رہی ہیں، کیا دکانیں بھی بند کر دیں؟ ہڑتال کی ضرورت پڑی تو ہم صنعت کاروں کے ساتھ ہیں۔ تفصیلات جانیں گے کاوش میمن سے۔ دیکھیں، گیس کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافے کے خلاف ہم نے دیکھا کہ کراچی کی جو صنعتی تنظیمیں انہوں نے ہڑتال کا فیصلہ کیا اور تمام در صنعتی زونز کو بند رکھا گیا بطور احتجاج۔ اس حوالے سے کراچی کی تاجر تنظیمیں کیا سوچ رہی ہیں، کیا مستقبل میں جو 7 روزہ ہڑتال کی ایک دھمکی دی گئی ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس وقت میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے معروف تاجر رہنما عتیق میر، ان سے بات کرتے ہیں۔ میر صاحب، یہ بتائیے گا، کراچی کے جو تاجر ہیں انہوں نے تو ہم نے دیکھا ماضی میں احتجاج بھی کیا، ہڑتال بھی 1 روزہ کی، اب صنعت کار میدان میں آ چکے ہیں، تو کیا آپ اس ہڑتالوں کی حمایت کرتے ہیں اور کیا کراچی میں کاروباری سرگرمیاں بھی کیا بند کرنے کا آپشن ہے؟ دیکھیں، ہر وہ عمل جو ریٹیلرز پر، معیشت پر اور جو مجموعی کاروبار ہے اس پہ اثر انداز ہو، یقیناً ہم اس کے خلاف بات کریں گے۔ صنعتیں ریٹیلرز کی سپلائی چین ہے، اگر صنعتوں پر کوئی مشکلات آئیں گی تو یقیناً ریٹیلرز پر بھی مشکلات آئیں گی۔ میں حکومت وقت سے مطالبہ کروں گا کہ ایک وقت میں دیکھیں بجلی ناقابل برداشت حد تک مہنگی کر دی گئی، پیٹرول ہے وہ سستا نہ ہو سکا، اب رہی صحیح کسر آپ گیس میں پورا کرنا چاہتے ہیں تو یا تو آپ کہیں ہم دکانیں بھی بند کر دیتے ہیں، اور صنعتیں تو بند ہو ہی رہی ہیں، تو یہ ملک چلانا ہے تو پھر صنعتوں کو چلنے دیں تاکہ ریٹیلرز بھی اپنا کام کر سکیں۔ صنعتوں پر کوئی بھی رکاوٹ، کوئی زیادتی یا کوئی بھی ان پر جو آپ دباؤ ڈالو گے یا ان کی جو مشکلات پیدا کرو گے تو وہ در حقیقت ریٹیلرز کے خلاف مشکلات ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے ہر احتجاج میں شامل ہیں، اور اگر کل ہڑتال کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم صنعت کاروں کے ساتھ ہیں۔ بالکل، دیکھیں اس وقت میرے ساتھ موجود تھے تاجر رہنما عتیق میر، ان کا کہنا ہے کہ اس وقت جو صنعت کار سراپا احتجاج ہے گیس کی قیمتوں کے حوالے سے، تو ماضی میں تاجر برادری بھی مہنگی بجلی، پیٹرولیم مصنوعات، گیس کی قیمتوں پر سراپا احتجاج رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر صنعت کار احتجاج یا ہڑتال سے متعلق فیصلہ کرتا مشاورت کی جاتی ہے تو کراچی کی تاجر پور ساتھ دے گی۔ جی، بچے کو اسکول میں سوتا چھوڑنے پر اسکول انتظامیہ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، والدین نے بھی معاف کر دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر انسپیکشن قربان علی بھٹو کہتے ہیں اسکول انتظامیہ اور والدین کے درمیان صلح نامے پر دستخط ہو گئے۔ مزید صبا پرویز کی رپورٹ میں۔ بچے کو سوتا چھوڑنا نجی اسکول کے لیے مہنگا پڑ گیا۔ ویڈیو وائرل ہوئی تو گارڈن عثمان آباد کی اسکول انتظامیہ نے غلطی مان لی۔ والدین نے بھی اسکول کو سنگین غلطی کے باوجود معاف کر دیا۔ والدین اور اسکول انتظامیہ میں صلح نامے پر دستخط ہو گئے۔ صلح ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ اسکولز کی کمیٹی کی موجودگی میں ہوئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر قربان علی بھٹو نے بتایا اسکول انتظامیہ گزشتہ روز ہونے والی اپنی غفلت پر شرمندہ ہے۔ اسکول کی ایڈمنسٹریشن کی بالکل نااہلی ہے کہ ایک بچے کو وہ کلوز کر کے چلے گئے۔ یہ ایشو جو بتا رہے ہیں کہ کل 2 دن پہلے کسی بچے کو سر میں چوٹ لگی تھی، اس وجہ سے یہ بچوں کے کھڑے کرنے میں، لائن لگانے میں سارے بزی تھے، تو اس وجہ سے کوئی بچہ کلاس میں رہ گیا ہے اور یہ مان رہے ہیں کہ ان کی غلطی ہے اسکول والے۔ گزشتہ روز اسکول کی لاپرواہی کے باعث بچے کو کلاس میں سوتا چھوڑ دیا گیا تھا۔ بچے کے گھر نہ پہنچنے پر تلاش شروع کی گئی۔ بند اسکول میں کود کر دیکھا گیا تو بچہ کلاس میں موجود تھا۔ معاملے کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ صبا پرویز، سٹی 21۔ نئی حلقہ بندیوں کے بعد کراچی میں قومی اسمبلی کی 22 اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 47 ہو گئی ہیں۔ اکثر نشستوں کی حدود میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ضلع ملیر میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی کتنی سیٹس ہیں اور ان کی حدود میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی حلقہ بندیاں مکمل کر لیں۔ نئی حلقہ بندیوں کے بعد کراچی میں قومی اسمبلی کی 22 اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 47 ہو گئی۔ ضلع ملیر میں قومی اسمبلی کی 3 نشستیں ہیں، ان کی حدود میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ این 229 ملیر ایک گڈاب بن قاسم شاہ مرید ابراہیم حیدری لانڈی پر مشتمل ہے۔ این 230 ملیر 2 لانڈی ابراہیم حیدری کورنگی کریک کے کچھ حصوں پر مشتمل۔ این 231 ملیر 3 ایئرپورٹ ڈی ایم سی ملیر فیصل اور ملیر کینٹ کے کچھ حصے مراد میمن
شامل کر دیے گئے۔ ضلع ملیر میں صوبائی اسمبلی کی 6 نشستیں ہیں۔ PS 84 ملیر ایک گڈا میدان ملیر کینٹ ایئرپورٹ اور شاہ مرید پر مشتمل، PS 85 ملیر 2 کاٹھور بن قاسم لانڈی اور درسانو چھنو پر مشتمل، PS 86 ملیر 3 لانڈی اور ابراہیم حیدری کے کچھ حصوں پر مشتمل، PS 87 ملیر 4 ابراہیم حیدری سب ڈویژن لانڈی کے کچھ حصوں پر مشتمل، PS 88 ملیر 5 ابراہیم حیدری سب ڈویژن پر مشتمل، PS 79 ملیر 6 ابراہیم حیدرات میمن سب ڈویژن پر مشتمل۔ عام انتخابات کی تیاریاں تیز، الیکشن کمیشن نے کراچی میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نئی حلقہ بندیاں جاری کر دی۔ ضلع کورنگی میں قومی اسمبلی کی 3 اور صوبائی اسمبلی کی 7 نشستیں ہیں۔ مزید اس رپورٹ میں آبادی کے لحاظ سے کراچی کے بڑے اضلاع میں ہوتا ہے۔ کورنگی میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ این 232 کورنگی 1 ماڈل کالونی فیصل کینٹ اور شاہ فیصل سب ڈویژن پر مشتمل ہے۔ این 233 کورنگی 2 کورنگی اور لانڈی سب ڈویژن پر مشتمل۔ این 234 کورنگی 3 کورنگی سب ڈویژن 1 سے 19 چارجز اور کورنگی کریک پر مشتمل صوبائی اسمبلی۔ PS 90 کورنگی 1 ماڈل کالونی سب ڈویژن پر مشتمل ہے۔ PS 91 کورنگی 2 شاہ فیصل سب ڈویژن کے علاقے شامل ہیں۔ PS 92 کورنگی 3 لانڈی سب ڈویژن پر مشتمل۔ PS 93 کورنگی 4 کورنگی سب ڈویژن پر مشتمل۔ PS 94 کورنگی 5 لانڈی کورنگی سب ڈویژن کے کچھ حصے بھی شامل ہیں۔ PS 95 کورنگی 6 کورنگی کریک اور کلفٹن کے کچھ ساحلی حصوں پر مشتمل۔ PS 96 7 شاہ فیصل اور فیصل کینٹ پر مشتمل۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چرکی کی عدالت میں گھریلو ملازمہ سے زیادتی اور قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ تفصیلات بتائیں گے جواد آصف۔ جی بالکل، دیکھیں گھریلو ملازمہ سونیا کو مبینہ زیادتی اور زہر خونانی کے بعد قتل کیس کی سماعت آج جوڈیشل مجسٹریٹ چرکی کی عدالت میں ہوئی ہے۔ مقدمے میں نامزد ملزم علی حاشر بھی عدالت میں پیش ہوا، جبکہ عدالت کی جانب سے جو ملزمہ کا علاج ہوا تھا دم توڑنے سے پہلے جناح ہاسپٹل میں، عدالت نے اس کی تمام رپورٹس بھی طلب کر لی ہیں اور آئندہ سماعت پر ہدایت کی تفتیشی افسر کو کہ وہ تمام رپورٹس لے کر حاضر ہو، اور عدالت نے آئندہ سماعت جو ہے وہ 9 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ جبکہ جو مدعی مقدمہ ہیں، جو مقتولہ کے والد ہیں کوڑو خان، ان کا یہی کہنا تھا کہ ان پر عدالت میں پیش نہ ہونے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جس پر انہوں نے جو SP کراچی ہیں انہیں خط بھی ارسال کیا ہے کہ ان کی حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ تھانہ عزیز بٹی میں مقتولہ کے والد کوڑو خان کی مدعیت میں ہی درج ہے۔ جواد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اورنگی ٹاؤن میں تاجر کے گھر میں کروڑوں کی ڈکیتی کا کیس ہے اور مدعی مقدمے نے عدالت کے روبرو ملزموں کو شناخت کر لیا۔ کیس کے حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، جواد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جواد بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں جوڈیشل مجسٹریٹ غربی کی عدالت میں آج اورنگی ٹاؤن میں تاجر کے گھر میں کروڑوں کی ڈکیتی کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ 3 ملزموں کی تفتیشی افسر نے گزشتہ سماعت میں شناخت پریڈ کی استدعا کی تھی، عدالت نے وہ درخواست منظور کی تھی، تو آج ان کی شناخت پریڈ واقع ہوئی ہے۔ ملزموں میں کامران، سہیل اور اظہار شامل ہیں۔ تو شناخت پریڈ کے لیے مدعی مقدمہ تاجر شاکر بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ مدعی مقدمہ نے عدالت کے روبرو ملزموں کو شناخت کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ مقدمے میں DSP عمیر طارق سمیت 6 ملزمان جو ہے وہ عدالتی ریمانڈ پر جیل میں ہیں۔ عمیر طارق کو آج بھی جو ہے وہ سٹی کورٹ کے لاک اپ لایا گیا، تاہم آج انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ پیر آباد میں تاجر شاکر کی مدعیت میں درج ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ عناصر MQM نے انتخابات کی تیاریاں تیز کر دی۔ مصطفیٰ کمال نے دعویٰ کیا کہ قومی اسمبلی کی تمام نشستوں پر کامیابی حاصل کریں گے۔ مزید جانتے ہیں شعیب مختار کی رپورٹ۔ عام انتخابات کی تیاریاں تیز، MQM نے کراچی میں کمر کس لی۔ عام انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پرامید۔ نیو کراچی میں قریشی برادری کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال بولے، عام انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر بھرپور کامیابی حاصل کریں گے۔ صرف ایک بات کہیں گے اور وہ یہ کہ اگر تمہیں ہمارے ووٹ چاہیے تو ہمیں منسٹری مت دو، وزارتیں مت دو، ہمیں اختیارات اور وسائل دو، مجھے میری گلی کا مالک بناؤ اور اس کے لیے آئین میں اس کی حفاظت ہو۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا، ہم آئین میں 3 ترامیم چاہتے ہیں۔ 18ویں ترامیم کے نام پر جو اختیارات وزیر اعلیٰ ہاؤس تک محدود رہ گئے ہیں انہیں گلی کوچوں میں لائیں گے۔ تو ہم اس پاکستان کے اختیارات اور وسائل کو جو کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہو گیا ہے، ہم وہاں سے نکال کر پورے پاکستان اور اپنے شہر کی بھی گلیوں میں لے کر جانا چاہتے ہیں، تاکہ پھر آپ کے بعد آنے والے اور آپ یہ تقریر نہ کریں کھڑے ہو کر کہ مصطفیٰ کمال کے زمانے میں تو یہ شہر اچھا تھا،
आज ये शहर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। मुस्तफा कमाल का कहना था ये शहर आखिरी मर्तबा हमारे हाथों बना था, आज बैड गवर्नेंस के बाइस ये दुनिया में रहने की चौथी बदतरीन जगह बन चुका है। कैमरामैन जहांजेब अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। शहर कायद में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी, मैं सब समंदर के करीब कमाड़ी में सेक्रेड हार्ट चर्च में मौजूद हूँ, जहाँ क्रिसमस की आमद है और तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। हमारे साथ चर्च के फादर गुल शहजाद साहब मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे सर किस तरह तैयारियाँ हो रही हैं और लगता है काफ़ी तज़्ज़ुन आराइश का काम भी जारी है आपके। जी बिल्कुल, ये हमारे लिए बड़ी खुशी और शादमानी की बात है कि जैसा कि इन दिनों में हम खुदावंद यीशु मसीह की ईद विलादत की तैयारियाँ कर रहे हैं, क्रिसमस को मनाने की तैयारियाँ कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी के दिन हैं। मैं ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब चेयरमैन KPT सैयद रज़ा जैदी साहिब का, चेयरमैन के साथ साथ मैं जनरल मैनेजर सिविल वर्क्स सैयद जाहिद हुसैन, डिप्टी चीफ इंजीनियर आरिफ बदर अंसारी, एक्सियन ज़ुबैरुद्दीन सुमरो और KPT की तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया। क्या क्या काम हुआ है तज़्ज़ुन आराइश का? चर्च की खूबसूरती के लिए, तज़्ज़ुन आराइश के लिए, चूँकि ये एक तारीख़ी चर्च है जिसकी बुनियाद 1862 में रखी गई और चूँकि चर्च की हालत बहुत ही खस्ता थी और हमारी दरख्वास्त को उन्होंने कबूल किया ताकि इस चर्च को क्रिसमस से पहले तैयार किया जाए। इस चर्च की खूबसूरती के लिए, तज़्ज़ुन आराइश के लिए जो है KPT ने हमारी माली तौर पर मदद की है और इस चर्च के काम को मुकम्मल किया है, जिसमें चर्च के ग्राफिक का काम किया गया है, चर्च के टाइल का काम किया गया है और चर्च के अंदर जो खिड़कियां दरवाजे हैं उनकी पेंट का काम किया गया और इसके साथ साथ वाशरूम का काम किया गया है। गुलशहजाद साहब, सुना आपने कि ये एक ज़बरदस्त काम है हुकूमत पाकिस्तान का, उसके इदारे का, KPT का, कि एक कदीम चर्च है, कराची कदीम तरीन चर्चों में से एक है, किमाड़ी में वाक़ है ये, और इसकी 1900 की बात नहीं बल्कि 1862 में ये कायम किया गया और यहाँ पर उस वक्त से इबादत का सिलसिला मुस्तकिल जारी है। पाकिस्तान में तमाम मजहबी आज़ादी है तमाम अक़लियतों को और यही इस बात का वाज़ेह सबूत है कि 1862 में कायम किया गया, अंग्रेज़ों के ने इसकी बुनियाद रखी, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में चलाया जा रहा है। इसको पाकिस्तान हुकूमत आए रोज़ जब भी यहाँ ज़रूरत पड़ती है तो मदद करती रहती है। हर साल की तरह इस साल भी पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के ज़रिए तमाम वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट गाला का इनेकाद किया जा रहा है। मुकाबलों में शरीक तलबा ने गैर निसाबी सरगर्मी के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। कहते हैं पढ़ाई के साथ खेल भी ज़िंदगी का हिस्सा है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा फ़ारान खान। इस वक्त जो है मैं उर्दू फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है वो PSF के ज़ेर इत्माम स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया था। इसी हवाले से यहाँ पे दीगर मैचेस भी हुए हैं, क्रिकेट मैचेस भी हुए हैं जिनमें काफ़ी डिपार्टमेंट्स की टीमों ने जो है वो शिरकत करी और जीत को अपने नाम किया। इसी हवाले से हमारे साथ कुछ तलबा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कितना ज़रूरी है? खेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बंदा हेल्दी फिट रहेगा तो इसके बाद जो है वो पढ़ाई में भी ध्यान लगा सकता है। अगर बंदा मेंटली फिट नहीं है तो इसके बाद वो पढ़ाई भी सही से नहीं कर सकता, अपना गोल अचीव नहीं कर सकता है। तो एक्टिविटीज़ जो है ये एक सेहतमंद माशरे का हिस्सा है, ये हर जगह होना चाहिए और ये साल में एक दफ़ा होता है और हम इसको जब इसमें हिस्सा लेते हैं तो हम बड़ी खुशी महसूस होती है और इसके बाद पढ़ाई में हमारा और ज़्यादा दिल लगता है। जी बिल्कुल, पढ़ाई के साथ साथ जो खेल कूद भी ज़रूरी है ताकि जो है वो पढ़ाई के अंदर दिल भी लगे। हमारे साथ एक और तलबा मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि हर साल की तरह इस साल भी जो है PSF की जानिब से ये स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया है, किन किन खेलों में हिस्सा लेंगे? मैं रनिंग में लूँगा, टेबल टेनिस में लूँगा और क्रिकेट में मैं कैप्टन हूँ अभी। तो उम्मीद है कि हम मैच जीतेंगे और इंशाल्लाह भी आइंदा ऐसे टूर्नामेंट हमें खेलने को मिलेंगे और इससे हमें फ़ायदा भी यूँ है कि आगे कौमी टीम में भी हमें एक हौसला मिल सकता है और पॉलिटिक्स में भी एक नया बच्चा जहन फ्रेश माइंडेड जाके कुछ कर सकता है अपने मुल्क के लिए। जी बिल्कुल, तलबा यहाँ पे मौजूद तो उनका ये कहना है कि जब खेलों जैसी सरगर्मियों के अंदर हिस्सा लेते हैं तो माइंड भी काफ़ी फ्रेश होता है और पढ़ाई में भी जो है वो दिल लगता है। यहाँ पे जो है वो तलबा की बड़ी तादाद जो है वो दीगर स्पोर्ट्स सरगर्मियों के अंदर हिस्सा ले रही हैं और अपना हुनर का जौहर दिखा रही हैं। जी, एहसास जज्बा की अक्कासी करते फनपारों की नुमाइश सज गई। खूबसूरत रंगों से कैनवस पर मैडम नूरजहां और नाजिया हसन को पेंट करके खराज तहसीन पेश किया गया। राहील बेग की रिपोर्ट।
احساسات اور جذبات کی اگر شکل ہو تو کیسی ہوگی؟ اس فن کو دیکھنے کے لیے آرٹ چوک گیلری کا رخ کر لیں۔ ذہانت، مزاج، خواتین کے افسانوں، انداز کے لیے فن پارے آپ کے منتظر۔ گلوکارہ نادیہ حسن اور میڈم نور جہاں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آرٹ نمائش بھی سج گئی۔ آرٹ چوک گیلری میں دا ہارٹ وانٹس واٹ اٹ وانٹس کے نام سے منعقدہ نمائش میں کہیں پرجوش دھڑکنوں کا عکس، کہیں غمگین تو کہیں خوشی سے کھلکھلاتا دل سجایا گیا۔ وہیں خوبصورت رنگوں سے میڈم نور جہاں اور نادیہ حسن کو بھی پینٹ کیا گیا۔ آرٹسٹ نے بہت اٹینشن ٹو ڈیٹیل سے کام کیا ہوا ہے، سارے مختلف تاثرات بیان کرنے کے لیے، اور انکریڈیبل کہ وہ ان سب چیزوں کو فیل کر کے ہی بنائی ہوگی انہیں۔ جیسے جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے تو ان کو بہت زیادہ کلرفل کلر سے اٹریکٹ کرتے ہیں، اور میری امی کی جو ایگزیبیشن ہے ساری ایسے پاپ آرٹ وغیرہ سب سے بنی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ دل اور کینوس والی پینٹنگ جو سارے لیومینس لیجنڈ والے وہ سارے پاپ آرٹ میں، اس لیے ان کو بہت اچھے لگیں گے۔ مصورہ شاہانہ منور نے اظہار خیال میں کہا کہ میرا فن انسانی دل کی لامحدود صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔ یہ زندگی کی تال، جذبات اور عزائم کے ساتھ دھڑکتا ہے، ہر برش اسٹروک کو جذبے اور مقصد سے متاثر کرتا ہے۔ تو میرا جو ٹاپک ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ دل جو ہوتا ہے صرف دھڑکنے بمپنگ کرنے کا وہ نہیں ہوتا، آپ کے احساسات جتنی فیلنگس ہوتی ہیں نا اس میں ہر موڈز ہوتا ہے، اور وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، کچھ بھی ہو افیکٹس کر رہے ہوتے ہیں آپ کی۔ میرے خیال سے آپ کچھ لوگ چھپاتے ہیں، کچھ نہیں چھپا پاتے، لیکن آپ کے دل میں فیل ہوتا ہے ہر چیز۔ گلوکارہ نور جہاں اور نادیہ حسن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مصورہ نے ناقابل تردید خوبصورتی تخیل کو ہوا دیتی ایسی آگ بھڑکائی کہ دل اور روح دونوں کے ساتھ گونجتا ہوا فن تخلیق کر ڈالا۔ شاہکار فن پاروں سے سجی نمائش 10 روز تک جاری رہے گی۔ کیمرامین کاشف علی کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21۔